حضرت کا بیان ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد ختم خواجہ ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد ذکر وغیرہ ہوگا، اس کے بعد آپ حضرات دعا کر کے سحری کر کے پھر تشریف لے کے جائیں گے۔ میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں۔ میں سب سے پہلے مہمانوں کو، دور اور قریب سے آنے والے مہمانوں کو اہلا و سہلا کہتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص مولانا شعیب صاحب اور مولانا مفتی بلال صاحب، مولانا سلطان صاحب، اور جو ہمارے قریب کے حضرات ہیں، قاری صاحب، حارث صاحب اور بھائی صاحب، اور ہمارے جتنے بھی بھائی اور احسن جمال صاحب، میں تمام حضرات کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے آپ کو ایمان و عمل اور ہدایت کے خزانے بھرپور عطا فرمائے۔ ہمارا یہ روحانی تبلیغی اصلاحی اجتماع اس طریقے کا شاید کئی ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف ایمان ہدایت ان لوگوں کو سیدھی راہ پر ڈالنا، اور جیسے آپ نے بیانات کو سنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قلوب اور دلوں کو درست کرنا، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں مختصر۔ میں ایک بات ہے کہ شروع کرتا ہوں، آج وقت زیادہ ہو گیا، گزشتہ سالوں سے بھی زیادہ کچھ ذہن کچھ اور تھا، لیکن وقت تو کافی زیادہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمارے تھوڑے وقت میں برکت عطا ڈالے۔ آپ نے بیانات کو سنا ہے ماشاءاللہ، انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی باڈی اور جسم پہ تیل بنا ہے۔ جب یہ تیل درست ہوتا ہے روحانی بیماری سے، تو پھر ضرورت نہیں ہوتی اس کو کہو فلاں برائی کام سے بچ، اس کو پھر ضرورت نہیں ہوتی کہنے کی فلاں نیکی کا کام کر، خود بخود کرتا ہے، خود بخود بچتا ہے۔ اللہ مسلم شریف کی حدیث پڑھی مفتی بلال صاحب نے خطبے کے اندر، اسی پہ انہوں نے تشریح کی ہے۔ جب یہ قلب، یہ دل، اس کی اصلاح ہوتی ہے، یہ درست ہوتا ہے، یہ تندرست ہوتا ہے، کوئی بھی ترجمہ کرنا کن چیزوں سے درست ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ وہ دنیا بیٹے بے وفا، اس سے کبھی امید نہ رکھیں۔ بیوی، اور خاص طور پر بیوی کا نام آیا، مال، سواری، یہ بے وفا ہے۔ ایک حدیث میں ایک جملہ آیا دنیا، سارا کا جسم ڈال دیا، یہ بے وفا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری بیویوں بے وفا بھی۔ الاکثر للحقوق، الاکثر للاکثر، علماء بیٹھے ہیں، یہ علم ہے، اللہ کے نبی کی کلام جامع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حدیث پڑھ کے ڈر جائیں، بیویاں بے وفا اور تم نے حدیث سنی ہے لہذا ہم شادی نہیں کراتے۔
ڈرنا نہیں ہے، باوفا بھی نہیں کرتے، ہم سواری نہ لیں اپنی وبا ہوتی ہے، کرنا ہے، لینا ہے، حاصل کرنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہمارے مقدر ہے، باوفا نکلتی ہے وبا نکلتی ہے، اب پتہ نہیں زندہ ہے، اللہ کرے کہ زندہ ہی ہوگا۔ تو میرے بھائی بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر مرشد کے سائے کے گزارا نہیں ہوتا۔ دل تو کرتا تھا کہ میں کچھ بیان سناؤں گا، علماء نے سنایا تو سنایا، میں بھی کچھ سناؤں گا اپنی زبان میں۔ ہماری دو غذا ہیں، ایک پیٹ کی غذا ہے اور ایک روح کی غذا ہے۔ آج امت پیٹ کی غذا کے پیچھے پڑ گئی، پیٹ بھر جائے، پیٹ بھر جائے، پیٹ بڑے بڑے ہو گئے، یہاں تک پیٹ لٹکا ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ روح بھوکی ہے ہماری، اس کو بیچارے کو غذا نہیں ملتی۔ اللہ والے پیٹ کی غذا کی پرواہ نہیں کرتے، روح کی غذا، روح کی غذا حاصل کرنے والا 10 دن، 1 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، اصحاب کہف کو 3 صدیاں 9 سال رکھا تھا، ان کی روح پر۔ دنیا کے کاموں میں، مالوں میں، اسباب میں تمہیں چین اور سکون لگے نام ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جن دماغ کا سکون چین چاہتے ہو، اللہ کرے میرا ذکر کرو، کہیں نہیں۔ جب اس روح کو غذا ملے گی تو سکون آئے گا، سوال پتہ نہیں سکون۔ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کا ذکر۔ نبی پاک علیہ السلام کا درود، حضور علیہ السلام، حبیب علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت، یہ روح کی غذا ہے۔ مرشد سکھاتا ہے ذکر کیسے کرنا ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے، حبیب کا ذکر کیسے کرنا ہے، یہ سکھاتا ہے۔ بھائیو ارادہ بھی رکھا کریں، آپ اپنا مرشد ڈھونڈیں اپنی اصلاح کے لیے۔ آپ نے جملہ کیا دوں میں آپ کو، بغیر بیت کے کام نہیں چلے گا۔ ایک آدمی پڑھتا پڑھتا علامہ تو خیال علام بن جائے اور بیت نہ ہو، علم نہیں چلتا۔ مفتی بن جائے، علم نہیں چلتا۔ عابد بن جائے، عباد بن جائے، عباد بن جائے، عابد بن جائے، عبد بن جائے، علم نہیں چڑھا۔ عابد کا مشہور عابد راوی، علم نہیں چڑھا۔ حتیٰ کہ جہاد میں بھی چلا جائے تب بھی نہیں کام چلے جب تک اس جہاد میں بیت ہے۔ جب مجاہد مکہ میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں تو اپنے پیر کی ہاتھ میں بیعت کر کے جاتے ہیں۔ جیسے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے آپ کو صلح حدیبیہ کا واقعہ سے آپ کو سیر کرائی، بڑے مزیدار اچھے انداز میں۔ مجاہد کو بھی بیعت کرنی پڑتی ہے،
تدریس کے لیے بیٹھ گیا، بہتر نہیں کوئی شعبہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، مرشد پکڑنا پڑے گا۔ پورے عالم کے سب سے بڑے مبلغ تھے حاجی عبداللہ بازار رحمہ اللہ، بیت نہ صرف بیت خلیفہ تھے، بھائی بیت میں کیا ایک ایک بزرگ بیت خلیفہ، میں اس کے بغیر بھائی کام نہیں چلے، ساری دنیا کام چلانے کے چکر میں ہے، کسی دوسرے کو پکڑ کے بیٹھے کام نہ چلیں گے نہ زندہ ہوں گے، مسبوط تو سب انشاءاللہ یہ ذکر کو ایسے یہ وہ کیا کہتے ہیں دیکھ پکڑ رہی ہو نا تو نون بدر چکنے کے لیے تو بھائی سیکھنا پڑتا ہے، وقت لگتا ہے، بیت ہونے کے بعد مرشد بلاتا ہے، سبق دیتا ہے، لطیف چلاتا ہے، جس نے ذکر سیکھا ہے ذکر کا اس کو پتہ چلتا ہے، وہ یہاں تھوڑی ہوتا ہے، ہم کئی دفعہ یہاں نہیں ہوتے تم ہمیں دیکھ رہے ہو، ہم یہاں نہیں ہوتے۔ جن کے لطیف سے ذکر چلے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کے اندر موجود ہے، خلاف اور بھی ایسے ماشاءاللہ ہیں مراقبے میں یا لطیف میں ذکر میں پہنچتے ہیں، پڑھتے ہیں، گھر جا کے جو سبق بتایا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ منظر ہوتا ہے کبھی کبھی، ہر دفعہ نہیں ہوتا۔ جب آپ سبق سارے طے کر لیں گے تو آپ کے ساتھ معرفت کی باتیں ہیں، بتانے سے سمجھ نہیں آتی۔ جس نے کبھی سیب نہ کھایا ہو اس کو وہ سیب کا یہ ذائقہ ہے اس کی جانے والا، سیب کھایا تو بتائے سیب کا یہ نہیں کہا ہاں سیب کا یہ بتایا۔ تم کیا ذکر کر سکتے ہو؟ آج جن کے لطیف چلے ہوئے ہیں تو بس وہ چلے ہوئے ہیں، لطیف کو چلانا نہیں ہے، لطیف کو بٹھانا ہے، چلے ہوئے جب تم سمجھو اور حضرت کر کے اگر کسی کے سبق چلے ہوئے ہیں اور چلے ہوئے ہیں اٹھانے کے لیے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ مرشد کھلائے گا وہ کھانا پڑے گا، جو پہنائے گا اس کے پاس کپڑے ہوتے ہیں مرشد کے پاس وہ پہننے پڑے گا، تروا دے گا تمہارے کو۔ اپنی خانقاہ سے پکا ہوا کھلائے گا، یہ کام ہے تمہارے بلیک ورک سب بند کر دے گا، جو فالتو چرفی بنی گی نا یہ سب ڈال دے گا انشاءاللہ۔ جو بتائے گا وہ پڑھنا پڑے گا، جو کھلائے گا وہ، جو پلائے گا وہ پینا پڑے گا، جو پہنائے گا وہ پہننا پڑے گا، اور جو بتائے گا وہاں سے بیٹھ بیٹھی ملے گا اس میں کسی میں نہیں۔ ہم نے بچپن میں یہ کیا ہوا، پتہ نہیں ہم پاگل ہے کہ تم پاگل ہے۔ چھوٹے بچے کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کر دے تو آپ کہنا یہ ظالم ہے، باپ نہیں ہوتا۔ کیا بتا رہی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو صرف بیت نہ ہو، صرف لطیف نہ چلائیں، اس کے
तैयार हो बस हम आखिर हो गया इंशाल्लाह दुआ होगी और मुख्तसर हम खत खारदान पढ़ेंगे ये दो चार बातें ये आपकी हनी के लिए आपके ज़हन में डाल दी इस सबक को याद रखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें दुरूद शरीफ पढ़ें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम